رات کو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے پہلے شہید کیا جائے گا، اور فرمایا بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ تو حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن پھر میں نے انہیں دفن کیا اپنے والد کو ایک دوسرے صحابی غالباً حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر آپ کو لفظ ملیں گے، بخاری میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کیا، تو 6 ماہ کے بعد میرا ارادہ بنا کہ میں انہیں الگ قبر میں دفن نہ کروں۔ تو جب میں نے ان کی قبر کو کھولا تو ان کا سارا وجود اسی طرح تر و تازہ تھا، اسی طرح، حالانکہ ان کی حالت چہرے کی بڑی خستہ کر دی تھی کفار نے۔ بلکہ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب کھولا گیا ان کی قبر کو تو انہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا گیا تو زخم سے خون نکلنے لگا، اس طرح وجود تر و تازہ تھا، اور دوبارہ ہاتھ وہاں رکھ دیا گیا تو پھر اسی طریقے سے ان کا خون بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ چیزوں کو کھولنے کا کہا تو غالباً 46 سال کے بعد پھر ان کی قبر کو کھولا گیا تو پھر ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ نظر آیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ اعزاز دیتا ہے کہ ظاہری طور پر ان کے چہرے اگر کسی وجہ سے کسی تکلیف میں کسی آزمائش میں آ بھی جائیں تو اتنا نہیں گھبرائیں کہ فلاں کو کفن نہیں نصیب ہو رہا تو فلاں کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تو فلاں اس معاملے میں ہے۔ یہ معاملہ تو اللہ کا ہے، یہ تو معاملہ اللہ کا ہے۔ اگر کسی کو کفن دفن کی کوئی ایسی چیز بظاہر میسر نہ بھی آئے تو یہ آپ شک نہیں کر سکتے کہ اسے جنت میسر نہیں آئی، کیونکہ جنت اللہ کا فضل ہے اور وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سارے صالحین، بہت سارے نیک لوگ ایسے تھے، لیکن نا لوگ حادثات میں چلے جاتے، جہاز گر جاتے ہیں، لوگ دریاؤں میں ڈوب جاتے ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی آخرت خراب ہو گئی؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلے میرے رب کریم کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ تو رحمت ہی کی طرف توجہ کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔